ہائی اسکول ہڈالی کا شمار ضلع خوشاب کے قدیم ترین سکولوں میں سے ہوتا ہے، اور اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ برصغیر کے نامور ناول نگار، مصنف، شاعر اور جرنلسٹ خوشونت سنگھ، جن کا آبائی شہر یہی ہڈالی تھا اور جن کی پیدائش ہڈالی میں ہوئی 1915 میں، انہوں نے وصیت کی کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے ایشز کو سکول کے احاطے میں دفنایا جائے، اور یہ جو تختی آپ دیکھ رہے ہیں اسی مقام پہ ان کے ایشز کو دفنایا گیا ہے۔ قیام پاکستان سے پہلے یہاں پر سکھوں کی کثیر تعداد آباد تھی اور یہ لوگ ہجرت کر کے پھر ہندوستان منتقل ہو گئے۔ یہ آپ گورنمنٹ ہائی اسکول ہڈالی کی پرانی بلڈنگ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کے مختلف حصے ہیں۔ خوشونت سنگھ کی وجہ سے ہڈالی کے سکول کو بھی بین الاقوامی شہرت حاصل ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ملک شفاعت حسین اور اس وقت ہم خوشاب کے ایک تاریخی سکول گورنمنٹ ہائی اسکول ہڈالی میں موجود ہیں۔ ہڈالی کا گاؤں خوشاب کی تاریخ میں ایک بہت اہمیت کا حامل ہے، اور یہاں ہم اس سکول کی تاریخ کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں محمد علی اسد بھٹی صاحب، جن کا تعلق ہڈالی سے ہے۔ ان کو ہڈالی کی تاریخ اور یہاں کی جو ثقافت اور دیگر جو روایات ہیں، ان کو وہ کلیکٹ کرنے میں اور اس تاریخی خزانے کو محفوظ کرنے میں انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ گزار دی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ ہڈالی کے جو یہ سکول جہاں ہم کھڑے ہیں، اس کی ہسٹری کے متعلق کیا جانتے ہیں؟ یہ جو ابھی جس اسکول میں ہم کھڑے ہیں، گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول ہڈالی، میں خوش قسمت ہوں کہ میں نے اس اسکول میں پڑھا ہے۔ جب یہاں روایات، کیونکہ تحریری طور پر کوئی ریکارڈ ہمارے پاس محفوظ نہیں ہے سکول کے حوالے سے، تو اس میں یہ ہے کہ جب سکھوں کا دور حکومت تھا 1800 کے زمانے میں، تو سکھ چونکہ پڑھے لکھے تھے اس علاقے میں، تو انہوں نے ایک اپنا نظام بنایا پرائمری اردو، پنجابی اور سنسکرت حساب کتاب کے لیے۔ 1827 میں انہوں نے ایک اپنا گردوارے میں اسکول کا سلسلہ چلایا۔ یہاں پہ گردوارہ تھا؟ یہاں نہیں، انہوں نے الگ بنایا۔ اچھا، الگ۔ تو ہمارے جو بچے تھے مسلمانوں کے، وہ زیادہ آبادی تھی، وہ مساجد میں پڑھتے تھے، تو سکھوں اور ہندوؤں کے بچے وہ گردوارے میں تعلیم حاصل۔ جب سکھ چلے گئے تو اس کے بعد انگریز آئے۔ انگریزوں نے اپنے دورے کو، انہوں نے چونکہ ایجوکیشن کو یہاں کیا پروموٹ، تو انہوں نے اس علاقے کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے، انہوں نے اس گاؤں میں ہڈالی میں ایک اسکول بنوایا پرائمری۔ یہ جو جگہ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں، یہ ایک تھے، ابھی مجھے نام شاید میں بھول گیا ہوں، سکندر حیات خان مستیال، انہوں نے شاید یہ جگہ ڈونیٹ کی تھی۔ یہ بتائیں کہ یہ جو سکول ہے، یہ بطور پرائمری کے طور پہ کس سن میں اس کی تعمیر کی گئی؟ یہ جب انگریزوں کا دور حکومت تھا، تو اس وقت 1865 میں انگریزوں نے یہاں باقاعدہ پرائمری اسکول کا اجرا کیا۔ 1865 میں، یعنی 1857 کی جنگ آزادی کے بعد۔ اور یہ کچھ میں نے انفارمیشن جو حاصل کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ 1815 میں اس کی سکول کو پرائمری کا درجہ دیا گیا، پھر 1842 میں یہ مڈل بنا، پھر 1865 میں یہ اپر مڈل بنا، پھر یہ عالمی جو پہلی جنگ تھی اس کے بعد 1916 میں اس کو ہائی کا درجہ دیا گیا۔ یہ تو جی روایات ہیں نا۔ میرے سکے چچا جو 1926 میں انہوں نے ایم اے انگلش کیا تھا پنجاب یونیورسٹی، وہ اسی اسکول میں پڑھے ہیں پرائمری۔ ان کی روایات کے مطابق، اور جو ہمارے بڑے ہیں ان کی روایات کے مطابق، یہ ہے کہ انگریزوں نے 1865 میں پرائمری اسکول بنایا جہاں چلتا رہا۔ تو پہلی جنگ عظیم میں انہوں نے اپنی حکمت عملی کے تحت اس اسکول کو لوئر مڈل کا درجہ دے دیا، اور اسی دوران 1914-16 کے دوران انہوں نے اینگلو ورنیکولر مڈل اسکول کا اس کو درجہ دیا، اور یہ پھر اس کی کنسٹرکشن ہوتی رہی۔ جیسے جیسے اس کا بتاتے ہیں 32 کنال رقبہ ہے، تو چلتے چلتے یہ 1940 تک آ گیا۔ یہاں اس سے پہلے اپنا خوشاب میں تھا ہائی اسکول، اس کے بعد ہائی اسکول۔ یہ آپ سر بتائیں بھٹی صاحب کی، یہ جو موجودہ بلڈنگ جو ہمیں بہت خستہ حالت اور بوسیدگی کا شکار نظر آ رہی ہے، تو یہ جو بلڈنگ ہے، یہ اس کی آخری تعمیر کب ہوئی؟
اس کی آخری تعمیر تو یہ جو ہے اسکول جب بنا، پرائمری اسکول انہوں نے بنایا تو 1865 اسی بعد میں نہیں بنی، درمیان میں، اور 2 کمرے بعد میں، 2 کمرے مغرب کو اور 2 کمرے مشرق کو یہ بنائے گئے. اور بیچ میں ہوتی تھی جب یہ اسکول چلتا تھا تو کہیں ٹوٹ پھوٹ اس وقت ٹھیک تھا. اچھا سر، آخر میں ہمیں یہ بتائیں کہ جو نامور شخصیات ملکی لیول پہ یا بین الاقوامی لیول پہ جن کا بڑا نام ہے، وہ اس سکول سے پڑھ کے گئی ہوں، ان کے چند نام بتا دیں. ان میں سے مثلا دنیا کی ایک شعراء افاق شخصیت ہے ادب کے حوالے سے خوشونت سنگھ، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں جسٹس عبد المجید ٹوانا، اور اسی طرح یہ چیئرمین رہے ہیں اسٹیل مل کے پاکستان کے ملک محمد افضل، کرنل ملک محمد افضل. ٹوانا فیملی سے ہیں، ورا فیملی ان کو کہتے ہیں لیکن وہ ٹوانوں کی نسل سے. میں نے پڑھا تھا. تو یہ جو ہے اور کرنل محمد علی، بریگیڈیئر نظر، بریگیڈیئر اعظم، بریگیڈیئر احسان، بریگیڈیئر ثناء اللہ، اور یہاں سے بہت سے لوگ پڑھ کے. آباد شاہ پوری بہت بڑے رائٹر تھے، انہوں نے بھی یہاں پڑھا. تو یہ تھے جناب بھٹی صاحب جن کا تعلق ہڈالی سے ہے، جنہوں نے ہمیں سکول کے متعلق آگاہی دی. سکول کی یہ پرانی عمارت خستہ حالی اور بوسیدگی کا شکار ہے. اس تاریخی ورثے کی حفاظت کی ضرورت ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں پرانے دروازے، کھڑکیاں، روشن دان. یہ آپ کے سامنے ہال ہے، ہال میں یہ آتش دان بھی ہے. یہ ایک اور برآمدے کی تصویر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. یہ سکول کی جو نئی عمارت ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے پہلے کے جو یہاں سکول کے ہیڈ ماسٹرز تھے، جن میں کوئی ہندو اور سکھ بھی شامل تھے، جو مختلف سالوں میں یہاں پہ رہے ہیں، ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو طلباء تھے قیام پاکستان سے لے کے اب تک جنہوں نے امتیازی نمبر حاصل کیے ہیں، ان کے نام بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اسکول کی نئی بلڈنگ آپ کی آنکھوں کے سامنے.